پاکستان کی عدالتیں خاص طور پہ ہماری جو ریڈ زون میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، اور میں اس بات کا گواہ ہوں۔ دو دروازے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ایک شارع دستور سے آتا ہے جہاں سائلین جہاں سے آتے ہیں، صحافی جہاں سے آتے ہیں، ایک پارکنگ کی طرف سے آتا ہے جہاں سے صرف وکلا آ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ وکیل ہیں، کوٹ پینٹ ٹائی پہنی ہوئی آپ نے، کارڈ نہیں، آپ اندر نہیں داخل ہو سکتے۔ آپ پاکستان کے تگڑے صحافی ہیں، میں نے حامد میر صاحب کو دیکھا، میرے ساتھ گئے، کارڈ نہیں تھا، نہیں جانے دیا۔ آپ اندر نہیں گھس سکتے اسلام آباد کی بلڈنگ میں، اور بڑی اچھی بات ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے یاد ہے کل ایک رجب بٹ ویلاگر کا ذکر کیا تھا جس کو برطانیہ سے لایا گیا، وہ ایک مس کنفیوژن میں کر گیا تھا، میں سمجھا محسن نقوی صاحب گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کن کن کو لا رہے ہیں، لیکن نکلا وہ رجب بٹ صاحب۔ میں نے کل بھی تمہیں اللہ بھلا۔ اب وہ اسد چودھری صاحب ذرا دکھائیں، جس اسلام آباد کی بلڈنگ میں سائل نہیں جاتا اس میں گاڑی میں گیا ہے یہ رجب بٹ، اور اس کی گاڑی بھی وہ ایک بڑی مہنگی گاڑی، اور مہنگی گاڑیاں پہ جعلی نمبر پلیٹس ہوتی ہیں، یہ نمبر پلیٹ ہوتی نہیں ہے۔ یہ اسلام آباد کی جو سپریم ہائی کورٹ ہے اس کی بلڈنگ میں گئی ہے۔ بھائی میرے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ، ابھی چند ہی روز پہلے ہم کیا فریاد کر رہے تھے، یہ ادارہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی پہچان کیا کروانا چاہتا ہے؟ مجھے اس عمر میں وہ جا کے پنڈی ایک ہجوم کے اندر یہ وہ گزرا کہ جی لائسنس بنوایا، اس کے بعد آ گیا جی ٹیگ لگتا ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں، اس کے بغیر آپ اسلام آباد میں گاڑی نہیں چلا سکتے۔ کیوں بھائی؟ میں کو یہ نہیں، ابھی میں کو اس پہ جا رہا ہوں، ہاں؟ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ود ان دا سٹی۔ لیکن ڈرامہ یہ ہے کہ جی چونکہ سیف سٹی ہے تو آپ کی گاڑی چوری نہ ہو۔ کھل کے کہو کہ یہ بھی پتا چل جائے کہ اگر نصرت کسی گرل فرینڈ کو ملنے جا رہا ہے سمرے تو بھی پڑیا جائے کہ دیکھو جی ایم ٹیگ کے بغیر گاڑی نہیں جا سکتی، نمبر پلیٹ کے بغیر جا سکتی۔ سن لو نا یار، پہلے میری بات سنو۔ اس کے باوجود مجھے ٹیکس پیئر، ریگولر ٹیکس پیئر کبھی بھی آج تک ڈیلے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جو فکس ہوئی ہوتی ہے ڈیٹ اس سے 8-10 دن پہلے، ٹھیک ہے جی، میں انہوں نے کہا نہیں، جن صاحب کے نام یہ گاڑی ہے انہیں خود آنا پڑے گا، ساتھ میں وہ کارڈ لائیں گے اور پھر ہم ان کو دیں گے اور وہ پھر لگائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کیا حال ہی میں قندھار فتح کر کے دیا ہے؟ کیا ان میں خوبی پائی جاتی ہے؟ نہیں، اس کے باوجود کیوں گاڑی اندر چلی گئی؟ آپ کو پتا ہے آپ اپنے آپ کو 2% کا کہتے تھے، میں ہوں، وہ آپ ہیں۔ انہوں نے پالیسی بنائی ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اب ہیں کون؟ یہ وہ لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے جن سے یہ سمجھتے ہیں کہ یوتھ انگیج ہوتی ہے۔ یہ یوتھ انگیج ہوتی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ مجھے قانون کے دھجیاں اڑا کے یہ وہ 5 لاکھ روپے کی گڈی ہے ہفتے میں اور 5-5 ہزار کے نوٹ کر لیں یہ ایکسپیریمنٹ۔ یہ نوجوانوں کو اگر نوجوان کو یہ انگیج کرو گے وہ گھر گھر میں چوری کرے گا یار۔ پالیسی بنا بیٹھتے ہیں۔ نہیں بھیا، آپ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے راستے پر چلو تاکہ آپ بغیر نمبر پلیٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ، تاکہ آپ، اچھا اب آپ کو یاد نہیں آپ کس منہ سے جائیں گے؟ اور سنو میری بات، کس منہ سے جاؤ گے کل تم برٹش جین میریٹ کے پاس کہ جی فلاں بندہ ہماری دانش میں کرمنل ہے، ہم نے نکالا اسے، تو آپ اسے نکالیں؟ I'm sorry sir, but you know my staff they had showed me a picture, you know. You teach your prisoners very well, I must say. اور اس کے بعد جب یہ گاڑی دیکھنے کے بعد وہ بھی آؤ نا، وہ کجرا سی کوئی شخص کہے گا کہ جناب ایک ہی دن پہلے، ایک رات قبل ہی ایک اور کہہ دیا جو اتفاق سے سابق وزیر اعظم بھی تھا، تو اس کی بہنوں کا تو آپ نے واٹر کینن پھر آپ کہیں گے کہ جی کچھ ہی دن پہلے کا واقعہ ہے، یہیں اسلام آباد میں ایک بچے نے جعلی نمبر پلیٹ کے ساتھ 2 لڑکیوں کو شہید کر دیا۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ یوں کر کے نہ اس کی CCTV آئی کسی ادھر۔ میں پھر چیلنج کرتا ہوں آئی جی اسلام آباد کو، ٹھیک ہے، میں بھی ہتھے تھے، تسی بھی ہتھے، آج بتائیں نا کہ یہ جو گاڑی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ابھی جیسے وہ گاڑی کس کی تھی؟ ہاں وہ نہیں بتائیں گے، ہے ہی نہیں آپ کے پاس۔ ارے وہ یہ قانون مجھ جیسے ماتڑ اور کمی کے لیے ہے کہ میں
اسلام آباد میں ایم ٹیگ کے بغیر نہیں اس پھر کا سکتا۔ مطلب یہ ہے اور یہ اشرافیہ کہ بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑیوں میں جو میں پھرے گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے گی۔ ارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اب اس عمر میں نہیں رہا، نہ ہی میں ان جیسے وہ تماشے لگا سکتا ہوں کہ میں یوں کرتا پایا جاؤں۔ اللہ کرے کہ میرے میں ہمت ہوتی۔ یہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے والی سڑک پہ آپ نکلے نا تو وہ آپ کو بری امام لے جاتی ہے۔ اس بری امام میں آج جا کے آپ منظر دیکھیں تو آپ کو قیامت یاد آئے گی، آپ روئیں گے۔ لوگ جن گھروں میں رہ رہے تھے ان گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا کیونکہ وہ غریب ہیں، وہ ایلیٹ نہیں ہیں۔ دکھاؤ اسد چودھری ان کے گھر، ہزاروں لوگوں کو گھروں کو توڑا گیا۔ یہ کون تھے؟ یہ زلزلہ متاثرین تھے 2005 میں، یہ خود نہیں آ کے بسے تھے یہاں، حکومت نے ان کو بلایا تھا، حکومت نے ان کو بسایا تھا۔ انہوں نے 10-10 20-20 30-30 ہزار، میرے آفس میں 4 لوگ ہیں یار جن کا گھر گرا دیا۔ بیچارے 30-30 35-35 ہزار 25-25 ہزار تنخواہیں آپ نے بلڈوز کر دیا ان کے گھروں کو۔ وہ بیچارے اپنے معصوم بچے لیے، اپنی عورتیں بہنیں بیٹیاں لیے سڑکوں پہ۔ نہیں تو آپ میں اور ٹرمپ کی صفابی میں کیا فرق ہے؟ وہ یہی کہتا تھا نا ٹرمپ اتنا سفاک نہیں ہے۔ یہ آپ ٹرمپ کی توہین کریں گے یہ کہہ کے، جتنے سفاک یہ ہیں جو بلڈوزر لے کے ان کے گھروں پہ چڑھے۔ آج وہ کہیں جانے جوگے، کیا آپ نے ان کو الٹرنیٹ پلیس دی؟ بستی جو آپ آباد کرتے ہیں آج اتنا تگڑے ہیں، میں پھر آپ مجھے کہتے ہیں نا او یار، میں وزیر داخلہ کیا نام ہے آئی جی اسلام آباد اور ان تمام بیوروکریسی کو جو بلڈوزر لے کے وہاں پہنچے ہیں، آپ اتنے تگڑے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں اسلام آباد میں 10 غیر قانونی سوسائٹی ہیں، آپ میں جرت ہے آپ جائیں ان سوسائٹیوں کو گرائیں۔ وہ آپ کا زور چلتا ہے ان غریبوں پہ، ان معصوموں پہ، آپ اجڑے ہوئوں کو پھر اجاڑتے ہیں۔ آپ کا زور چڑھتا ہے 30,000 روپے والے پہ، اور جو 30 کروڑ کما کے آتا ہے اس کی نمبر پلیٹ کے بغیر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گاڑی گھسا دیتے ہیں۔ جو 30 کروڑ کی گاڑی میں پھرتا ہے وہ بچیوں کو شہید کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں۔ غریب کو مار دیں گے، وہ ماریں۔ وہ سر میں کہتا ہوں کہ انہی پہ آ پڑے گی نا، یہ اندر سے کھوکھلے ہیں، یہ اندر سے کھوکھلے ہیں۔ میں روز بیٹھ کے ان کو چیلنج کرتا ہوں، ان میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے کسی ایک چیلنج کو پکڑ لیں۔ انصاف کی دیوی پر وہ جو آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے نا، یہ وہ پٹیاں ہیں سر، ہم بول سکتے ہیں یہ وہ پٹی ہے جو کہ نہیں، ارے ہمارے یہ بلڈوزر لے کے انہوں نے یہ جو بری امام کے غریبوں کے گھر گرائے ہیں، یہ ان سوسائٹیوں میں جانے، اسلام آباد میں آج بھی غیر قانونی سوسائٹی ہیں، اس کی ایک اینٹ اکھاڑ کے دکھائیں۔ سردی کے اندر بیچارے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھریلو ساز و سامان اور ادھر ادھر سے لکڑیاں، ان کو وقت نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں اتنی جلدی مچی، بھائی ان کو alternate place دے دو۔ کسی جگہ پر تو کورٹ آرڈر ہے، اسٹے آرڈر ہے، ان کے پاس اسٹے آرڈر بھی ہے۔ یس یو آر ویری رائٹ۔ there are certain area in this کچی اڑا بستی، دیا ہوا میں اس میں بھی جو ہے وہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اس کا جواب دے CDA۔ کون سا اسٹے آرڈر یار؟ وہ جو بیوروکریسی میں اسسٹنٹ کمشنر ڈی سیز ہوتے ہیں وہ کہاں مانتے ہیں آرڈرز کو؟ وہ ایک ہی آرڈر کو مانتے ہیں جو ان کے پاس آ جاتا ہے، بس اسی آرڈر کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ ہائی کورٹ کے یہ جو ایک تصویر لگی ہوئی ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں جائے گی؟ جائے گی۔ ڈونٹ یو تھنک پیپل آر گوئنگ ٹو میک فن آف یو؟ کہ ایک بندہ جس کے یار 60 لاکھ، میں مجھے بریک پہ جانا ہے، آپ بی پی کے پیشنٹ ہو چکے ہیں، اگر یہی حالات رہے تو میں بھی ہو جاؤں گا۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ عدالتوں سے بیوروکریٹ سزائیں پاتے ہیں، پھر ان کو میڈلوں سے نواز دیا جاتا ہے، غریبوں کو ذبح کیا جاتا ہے، غریبوں کے گھر گرائے جاتے ہیں۔ امیر قتل بھی کر دے تو اس کی گاڑی کی جعلی نمبر پلیٹ کا پتہ بتانے کی جرت نہیں ہے اس حکومت وقت میں اور ان بیٹھے ہوئے اعلیٰ عہدوں پہ افسرانوں کے۔